اور پاکستانی ادب کی جو اہم ترین 4 اصناف ہیں ان میں سے ہم پاکستانی غزل، پاکستانی نظم اور پاکستانی ناول پہ بات کر چکے ہیں۔ آج سے ہمارے لیکچر شروع ہوں گے پاکستانی افسانے کے حوالے سے۔ پاکستانی افسانے پر جب بات ہماری مکمل ہو جائے گی تو ہم خیبر پختونخوا کے ادب کی طرف آئیں گے۔ تو اردو افسانہ جو ہے وہ ہماری ادب کی اہم ترین اصناف میں سے ایک ہے، اور یہ محض اس کا ارتقائی سفر چند سالوں پر محیط نہیں ہے، بلکہ یہ پوری ایک صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں ہے، کیونکہ 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں اردو افسانے کا آغاز ہوا، تو گویا اب تک 1 صدی سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے جب ہمارے ہاں افسانہ تخلیق ہو رہا ہے، اور یہ محض ایک صنف نہیں ہے، بلکہ یہ اس پوری 1 صدی کی جو معاشرتی تبدیلیاں تھیں، جو سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، تہذیبی، ثقافتی حالات تھے، یہ ان حالات کی ترجمانی بھی کرتا ہے، اور ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند پر اور اس کے بعد پاکستان پر جو بین الاقوامی تحریکوں کے اثرات رہے، یہ ان تحریکوں کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ گویا یہ پوری 1 صدی کا مطالعہ بھی ہے، پوری 1 صدی میں ہونے والی تبدیلیوں، اس صدی کے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور تہذیبی حالات کا مطالعہ بھی ہے۔ تو اردو افسانے میں فکری تنوع بھی بہت زیادہ ہے، اور اس میں حیت اور اسلوب کے تجربات بھی ہوتے رہے ہیں۔ تو فکر، فن، اسلوب اور حیت کے حوالے سے اردو افسانے کا مطالعہ بہت مفید ہے، اور یہ اردو کی ان چند اصناف میں شمار ہوتا ہے جسے فخریہ طور پر ہم بین الاقوامی ادب کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں افسانے جیسی اعلیٰ صنف موجود ہے، جس میں اعلیٰ تخلیقی کام بھی ہوا اور بہت بڑے بڑے افسانے بھی پیش کیے گئے۔ اس لحاظ سے ہماری ادب کی اہم اصناف میں افسانہ شمار ہوتا ہے، اور اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک افسانے کا وہ دور ہے جو ابتدا سے 1947 تک ہے۔ اس دور میں بر صغیر پاک و ہند کے معاشرتی اور سیاسی حالات کے تحت بہت سے افسانے لکھے گئے جو اس عہد کی ترجمانی کرتے ہیں۔ حیتی اور اسلوبیاتی بہت سی تبدیلیاں بھی سامنے آئیں۔ پھر 1947 کے بعد ہندوستان اور پاکستان 2 ملک وجود میں آئے، تو پاکستان میں جو افسانہ لکھا گیا وہ پاکستان کے سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی حالات اور یہاں کی تہذیب و ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس طرح پاکستانی افسانہ بھی پاکستانی حالات کی ترجمانی کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ اہم ترین صنف ہے جس نے پوری 1 صدی میں اس صدی کے حالات کو پیش کیا ہے۔ اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ سب سے پہلے وہ کتابیں ہیں جن کا پڑھنا افسانے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ افسانہ کیا ہے اور اس کا فن کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو کلیدی کتاب ہے وہ سید وقار عظیم کی ہے، فن افسانہ نگاری۔ اس کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ ہم افسانے اور افسانے کے فن کو سمجھ سکیں۔ پھر وہ کتابیں ہیں جو افسانے کے حوالے سے اس کی ابتدا کے حوالے سے بحث کرتی ہیں، کیونکہ ایک زمانے میں یہ بحث جاری تھی
کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے، سجاد حیدر یلدرم یا منشی پریم چند۔ یہ بحث جاری تھی کہ اس میں ایک نئی بحث شامل ہوئی کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار نہ سجاد حیدر یلدرم ہے نہ ہی منشی پریم چند، بلکہ اردو کا پہلا افسانہ نگار علامہ راشد الخیری ہے۔ تو اردو افسانے کے ابتدا کے حوالے سے یہ جو نئی بحث کی گئی، اس حوالے سے آپ افسانے کی جو کتابیں دیکھیں ان میں ڈاکٹر مرزا حامد بیگ کی کتاب اہم ہے، اردو افسانے کا منظرنامہ۔ ایک اور ان کی کتاب ہے اردو افسانے کی روایت، بڑی ضخیم کتاب ہے حامد بیگ کی۔ پھر اس ضمن میں ڈاکٹر انوار احمد کی کتاب اردو افسانہ تحقیق اور تنقید بھی اہم ہے۔ تو یہ افسانے کے ابتدا کے حوالے سے اہم کتابیں ہیں۔ پھر کچھ کتابیں ایسی ہیں جن میں افسانے کے رجحانات پر بحث کی گئی ہے، ان کی حیت اور اسلوب پر بحث کی گئی ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں تو وقار عظیم کی کتاب داستان سے افسانے تک، اس میں افسانے پر بحث ہے۔ افسانوی ادب کی مختلف اصناف پر بحث ہے، اس میں ایک مضمون افسانے کے حوالے سے بھی ہے۔ پھر اہم ترین کتاب ہے جو ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے مرتب کی ہے، اردو افسانہ روایت اور مسائل۔ اس کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ پھر ایک اور کتاب ہے جو اہم ترین کتاب ہے، جو پورے افسانوی دور کو پیش کرتی ہے، جس میں پاکستان سے پہلے کا دور بھی ہے اور پاکستان کا دور بھی ہے۔ وہ ڈاکٹر فردوس انور قاضی کی پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے اور اس کا عنوان ہے اردو افسانہ نگاری کے رجحانات۔ اگر ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ہم افسانے کو بھی سمجھ سکیں گے، افسانے کے فن کو بھی سمجھ سکیں گے، افسانے کی ابتدا کو بھی سمجھ سکیں گے، اور اب تک جو افسانے کی روایت ہے اس میں جو فکری، حیتی اور اسلوبیاتی تبدیلیاں آئی ہیں ان کو بھی سمجھ سکیں۔ جہاں تک افسانے کا تعلق ہے، اس کی ایک لغوی معنی ہے، ایک ادبی اور اصطلاحی معنی ہے۔ لغت میں جب آپ دیکھیں تو ہم افسانہ اس بات کو کہتے ہیں، اس حکایت کو کہتے ہیں جس میں کوئی جھوٹی بات بیان کی گئی۔ عموماً جھوٹی کہانیوں کے لیے افسانے کا لفظ استعمال ہوتا رہا، لیکن ادبی اور اصطلاحی معنی اس کے بالکل الٹ ہیں، بالکل متضاد ہیں۔ کہ ادبی معنوں میں اور اصطلاحی معنوں میں افسانہ ایک صنف ہے جس میں زندگی کے کسی ایک حقیقی واقعے اور زندگی کے کسی ایک حقیقی پہلو کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں وحدت تاثر ہوتا ہے، کہ جب آپ افسانہ پڑھ کر اٹھیں تو آپ کے ذہن میں ایک ہی تاثر ابھرے، تو گویا افسانہ کسی ایک واقعے کو، کسی ایک کہانی کو، کہانی میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو بیان کرتا ہے۔ اس لحاظ سے افسانے کی کہانی جو ہے وہ ذرا مختصر ہوتی ہے ناول کی نسبت، اس میں پوری زندگی ہوتی ہے، اور افسانے میں زندگی کا ایک جز ہوتا ہے، زندگی کا ایک واقعہ ہوتا ہے جسے بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں حقیقی زندگی کے کسی ایک واقعے کو پیش کیا جاتا ہے جس میں وحدت تاثر ہوتا ہے۔ اب یہ افسانے کی تعریف ہے، ادبی اور اصطلاحی تعریف، کہ اس میں زندگی کے کسی ایک پہلو، کسی ایک واقعے کو پیش، وحدت تاثر کا ہونا ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ افسانہ بہت مختصر ہو۔ افسانے کی جتنی بھی تعریفیں کی گئیں کہ جو ایک نشست میں ختم ہو جائے،
تو اب کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ کسی کی ایک نشست کتنی طویل ہے؟ بعض لوگ ایک نشست میں پورا ناول ختم کر لیتے ہیں، پوری داستان پڑھ لیتے ہیں۔ تو کہانی کو مختصر کہنا کہ افسانہ صرف مختصر ہوگا، افسانے طویل بھی ہو سکتے ہیں۔ افسانہ ایک نشست میں ختم ہوگا، ناول بھی ایک نشست میں ختم ہو سکتا ہے۔ تو ان تعریفوں سے افسانے کے فن اور افسانے بحیثیت ایک صنف کے اس کی تعریف مکمل نہیں ہوتی۔ اس کی مکمل تعریف یہی ہوگی کہ افسانہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو یا کسی ایک واقعے یا کسی ایک کردار کو پیش کیا جاتا ہے جس میں وحدت تاثر ہوتا ہے۔ تو یہ افسانے کی تعریف ہوگی۔ ناول کی طرح افسانہ بھی مغربی ادب کے زیر اثر ہمارے ہاں تخلیق ہونا شروع ہوا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خالصتاً مغرب سے درآمد کی ہوئی صنف ہے۔ افسانے کی تخلیق کے لیے ہمارے ہاں حالات ویسے ہی ہموار تھے جیسے کہ ناول کے لیے ہموار تھے۔ میں ناول کے بارے میں جب لیکچر دیا تو میں بتا چکا ہوں کہ یہ صرف باہر سے درآمد کی ہوئی صنف نہیں ہے۔ ہمارے زمینی حالات بھی ایسے تھے کہ اس نے افسانے جیسی حقیقی صنف کے لیے گنجائش پیدا کی تھی، اور یہی حال افسانے کا بھی ہے۔ جیسا کہ ناول میں حقیقی زندگی ہوتی ہے، افسانے میں بھی حقیقی زندگی ہوتی ہے۔ تو فرق تو صرف پوری زندگی یا زندگی کے ایک جز کا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باہر سے درآمد کی گئی۔ اس سے پہلے فرانسیسی ادب میں، روسی ادب میں، انگریزی ادب میں افسانہ پورا ایک دور مکمل کر چکا تھا، اور اس کے بعد بر صغیر میں افسانے کی ابتدا ہوئی تو مغرب کے زیر اثر آیا، لیکن اس کے لیے ہمارے ہاں زمینی حالات بھی موجود تھے اور وہ فضا بھی موجود تھی جو کسی حقیقی صنف جو زندگی کے حقائق کی ترجمانی کرتی ہو، اس صنف کے لیے ایک زمین ہموار ہو چکی تھی۔ لہٰذا افسانہ باہر سے درآمد کی ہوئی صنف بھی ہے، لیکن افسانے کا موضوع اس ہمارے زمینی حقائق سے مربوط ہے۔ افسانہ کی اپنی ایک تعریف ہے جو میں نے بیان کی، اس کا اپنا ایک فن ہے، اس کے اپنے کچھ عناصر ہیں۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس میں کہانی ہونی چاہیے، کہانی پن ہونا چاہیے، ایک نظام فکر یا ایک نظریہ حیات ہونا چاہیے جو افسانہ نگار پیش کرتا ہے۔ پھر پلاٹ ہے، اس میں کردار ہیں، مکالمے ہیں، مناظر ہیں، اسلوب ہے۔ وہی تمام عناصر جو ناول کے ہیں وہ افسانے کے بھی ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقی کہانی ہے ناول کی طرح، لیکن ان عناصر کی تشکیل میں فرق ہے، اور وہی فرق ہے جو پوری زندگی یا زندگی کے ایک جز کی عکاسی میں ہوتا ہے۔ اسی ترتیب سے افسانے کا پلاٹ بھی تیار ہوگا، افسانے کی کہانی بھی ترتیب دی جائے گی، کردار بھی بنیں گے، مکالمے بھی بنیں گے، اسلوب بھی بنے گا، کہ زندگی کے ایک واقعے کو پیش کرنا ہے، زندگی کے ایک حقیقت کو پیش کرنا ہے۔ لہذا افسانہ نگار کوئی طویل کہانی ترتیب نہیں دے سکتا، اس کے پلاٹ میں بہت زیادہ پھیلاؤ نہیں ہوگا، وہ مرکوز ہوگا کسی ایک واقعے یا کسی ایک زندگی کے پہلو تک۔ پھر اس میں آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ آپ کردار پیش بھی کریں، کردار کو بنائیں بھی، اور کردار کا ارتقا بھی پیش کریں۔ ایان سمجھو کلاس ہے، جب دروازہ بند کر لو۔ تو کردار
کا پلاٹ میں بھی اسے زندگی کے ایک پہلو کا خیال رکھنا پڑے گا، اسی کے مطابق وہ کہانی ترتیب دے گا، اسے پھیلائے گا. پھر اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کردار پیش بھی کرے اور کردار کا مکمل ارتقا بھی دکھائے، جس طرح کے ناول نگار کے پاس وقت ہوتا ہے. اسے کردار پیش بھی کرنا ہے اور اس کردار کی پوری کیفیت کو مختصراً بیان کرنا ہے. اس کے پاس وقت کی کمی ہے. پھر جو کردار تشکیل ہوگا وحدت تاثر کی روشنی میں، اسی حساب سے اس کے مکالمے بھی پیش کیے جائیں گے، اسی حساب سے مناظر بھی ہوں گے، اور اسی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اسلوب بھی تشکیل دے گا. کیونکہ یاد رہے کہ کہانی کے اسلوب میں دو قسم کے اسالیب ہوتے ہیں. ایک وہ اسلوب ہوتا ہے جو کہانی بیان کرنے کا اسلوب ہوتا ہے، جسے ہم ادبی اصطلاح میں راوی کہتے ہیں. اس غلط فہمی کو ہمیشہ ہمیں دور رکھنا چاہیے کہ راوی جو ہوتا ہے وہ افسانہ نگار نہیں ہوتا، وہ افسانے کا ایک کردار ہوتا ہے جو کہانی آپ کو سنا رہا ہوتا ہے. اس کا اسلوب الگ ہوگا. دوسرا اسلوب کرداروں کا ہوگا جو ان کے مکالمے کے ذریعے سامنے آئے گا. وہ اسلوب مختلف ہوگا کیونکہ ہر کردار اپنی عادت، اپنی ذہنیت، اپنے پیشے کے مطابق گفتگو کرے گا. تو عناصر وہی ہیں، فرق صرف پوری زندگی اور زندگی کے ایک جز کا ہے. یہ افسانے کا فن ہے. ایک زمانے میں افسانے کے حوالے سے یہ بحث جاری تھی کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے، سجاد حیدر یلدرم ہے یا منشی پریم چند ہے. کچھ لوگ سجاد حیدر یلدرم کو پہلا افسانہ نگار قرار دے رہے اور کچھ منشی پریم چند کو. سجاد حیدر یلدرم کو پہلا افسانہ کر دینے میں جو پیش تھے وہ ڈاکٹر سید معین الرحمان تھے. ڈاکٹر سید معین الرحمان نے سجاد حیدر یلدرم کی جو کتاب ہے خیالستان، جو ان کا مجموعہ ہے مضامین اور افسانوں کا، اس کا دیباچہ بھی لکھا اور اس میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نشے کی پہلی ترنگ جو 1900 میں لکھا گیا وہ سجاد حیدر یلدرم کا پہلا افسانہ ہے، اور سجاد حیدر یلدرم پہلے افسانہ نگار ہیں. اور منشی پریم چند کا پہلا افسانہ دنیا کا انمول رتن جو ہے وہ 1907 میں سامنے آیا. پریم چند کی افسانہ نگاری کا آغاز 1907 سے ہوتا ہے، اس لیے وہ پہلے افسانہ نگار نہیں ہے. یہ بحث جاری تھی، لیکن جو پریم چند کو پہلا افسانہ نگار قرار دینے والے لوگ تھے ان کا موقف یہ تھا کہ سجاد حیدر یلدرم کے جو اکثر تخلیقات جنہیں افسانہ کہا جاتا ہے وہ افسانے کے فن پہ پوری نہیں اترتی. یہ اکثر تراجم ہیں جو ترکی زبان سے انہوں نے کیے ہیں، یا ان میں انشائیے کا رنگ ہے. اور دوسری بات یہ ہے اس میں حقیقی زندگی کی عکاسی کی بجائے خیال و خواب کی دنیا پیش کی گئی ہے. تو اس بنیاد پر وہ پریم چند کو پہلا افسانہ نگار کہتے تھے اور سجاد حیدر یلدرم کو پہلا افسانہ نگار قرار نہیں دے سکتے تھے. یہ بحث جاری تھی کہ ایک نئی بحث سامنے آئی اور اس میں علامہ راشد الخیری کو پہلا افسانہ نگار قرار دیا. اس بحث میں ڈاکٹر مرزا حامد بیگ شامل ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں اردو افسانے کا منظرنامہ میں یہ بحث چھیڑی. اردو افسانے کی روایت جو مرزا حامد بیگ کی کتاب ہے اس میں بھی یہ بات کی. پھر ڈاکٹر انوار احمد نے اپنی کتاب اردو افسانہ تحقیق اور تنقید میں بھی یہ بات کی ہے. اور حامد بیگ نے راشد الخیری کو پہلا افسانہ نگار قرار دیتے ہوئے ان کے افسانے نصیر اور خدیجہ کو پہلا افسانہ قرار دیا جو 1903 میں مخزن میں چھپا. یہ افسانہ ایک خط کی تکنیک میں لکھا گیا ہے
یہ ایک بہن کی طرف سے بھائی کے نام خط ہے، اور حامد بیگ کا موقف یہ ہے کہ افسانے کے بنیادی لوازم پر یہ افسانہ پورا اترتا ہے۔ تو انہوں نے راشد الخیری کو پہلا افسانہ نگار قرار دیا۔ راشد الخیری کہ جیسے کہ ناول ہیں ویسے ہی ان کے افسانے، ان کا موضوع اصلاح ہے، اصلاح معاشرت ہے، اور انہوں نے حقوق نسواں کے لیے جد و جہد کی ہے، اور عورتوں کو ان کے حقوق دلانے کی کوشش کی ہے۔ گویا اصلاح معاشرت کے ساتھ ساتھ حقوق نسواں کی جد و جہد بھی ان کے افسانوں میں شامل ہے۔ پھر ان کے افسانوں میں حب الوطنی کا جذبہ بھی ہے، اور انگریز اس بھی ہے، انگریز برتی کے خلاف ان کا ہمیں مزاحمت بھی ملتی ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں ان کا افسانہ سیاہ داغ، یہ حب الوطنی کے حوالے سے ہے، اور شہید مغرب، طرابلس میں ایک صدا، یہ سیاسی عالمی منظرنامے کو پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان کے افسانے اصلاحی افسانے بھی ہیں، ان کا حب الوطنی سے بھی تعلق ہے اور انگریز دشمنی سے بھی تعلق ہے۔ اس کے بعد دو اہم افسانہ نگار ہیں، ایک سجاد حیدر یلدرم ہے اور دوسرے منشی پریم چند ہیں۔ یہ محض دو افسانہ نگار نہیں ہیں، بلکہ یہ دو رجحانات ہیں۔ ایک رجحان ہے رومانیت کا، جس کی افسانے میں ابتدا سجاد حیدر یلدرم نے کی۔ دوسرا رجحان معاشرتی رجحان ہے، ترقی پسندانہ رجحان ہے، جس کے سرخیل منشی پریم چند ہیں۔ اور ان دونوں کے افسانے رومانیت اور ترقی پسندی کے حوالے سے ایک خاص نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، اور اسی پہ ان کے افسانوں کی تشکیل بھی ہوئی ہے۔ ہم سجاد حیدر یلدرم اور منشی پریم چند پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں جب ہم ترقی پسند افسانے پر بات کر رہے تھے۔ رومانوی تحریک پہ ہم نے بات کی، ترقی پسند تحریک پہ بات کی، تو میں وضاحت کر چکا ہوں کہ سجاد حیدر یلدرم کے افسانے کس قسم کے ہیں، اور ترقی پسند تحریک میں منشی پریم چند کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں کہ افسانے کس قسم کے ہیں۔ اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا موضوع پاکستانی افسانہ ہے۔ ہمیں صرف یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ علامہ راشد الخیری کے بعد اردو کے دو رجحان ساز افسانہ نگار سجاد حیدر یلدرم اور منشی پریم چند ہیں، اور دونوں الگ الگ رجحانات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک رومانیت کا اور دوسرا ترقی پسندی کا رجحان ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس طرح اب یہ دو افسانہ نگار جو ہیں، انہوں نے اپنے اپنے مکتبہ فکر پیدا کیے ہیں۔ بعض افسانہ نگار اس دور میں ایسے ہیں جو رومانیت کی رو میں یلدرم سے متاثر ہوئے، انہوں نے رومانیت کی لے کو آگے بڑھایا۔ تو سجاد حیدر یلدرم اور منشی پریم چند کے آگے افسانہ نگاروں کی ایک کھیپ ہے جو ان کی روایت کو آگے بڑھاتی ہے۔ مثلا پریم چند کے افسانوں سے متاثر ہونے والے افسانہ نگاروں میں سدرشن، اعظم کریوی، سید علی عباس حسینی، یہ نمایاں افسانہ نگار ہیں۔ سدرشن
आज़म करियोवी और अली अब्बास हुसैनी जो प्रेमचंद के फन से मुतासिर हैं और उनकी रिवायत को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ यलदरम से मुतासिर होने वाले अफसाना निगार हैं जो रुमानियत की नुमाइंदगी करते हैं। उनमें हामिदुल्लाह अफसर, अलामा नियाज फतेहपुरी, हिजाब इम्तियाज अली जैसे अफराद के नाम शामिल हैं। तो आप समझें कि अल्लामा राशिदुल खैरी के बाद हमें दो वाज़ेह रुझानात उर्दू अफसाने में मिलते हैं, एक रुमानियत का है और एक तरक्की पसंदी का है। फिर ये तरक्की पसंदा ना रुझानात आगे बढ़ता है और बहुत बड़े बड़े अफसाना निगार जो हैं इस रुझान की नुमाइंदगी करते हैं और इस रुझान के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पेश करते हैं। तो प्रेमचंद के बाद उर्दू अफसाने की रिवायत में अहम तरीन किरदार अंगारे अफसाने का है, जिसमें सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, डॉक्टर रशीदा जहां और महमूद ज़फ़र के अफसाने शामिल हैं जो बगावत की एक मिसाल थे। 1932 में यह मजमूआ शाया हुआ जिसे अंग्रेज़ों ने नज़र आतिश कर दिया। उसके बाद अफसाने की अगली कड़ी 1934 में अहमद अली के अफसानों का मजमूआ शोले है। वो भी बागियाना रुझानात रखता था, लेकिन इसे नज़र आतिश नहीं किया गया, बल्कि इसे कबूल कर लिया अंग्रेज़ों ने। तो 1934 में शोले के नाम से अफसानवी मजमूआ सामने आया। ये सारी तरक्की पसंद रिवायत है। और उसके बाद 1936 में एक नस्ल सामने आती है जिसे अफसाने की बड़ी नस्ल कहा जाता है और इसे हम अफसाने का अहद ज़री भी कहते हैं। इस नस्ल में 4-5 नाम बहुत नुमाया हैं: कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, सादत हसन मंटो। 5वां नाम अहमद नदीम कासमी का। इसके अलावा हयातुल्लाह अंसारी, उपिंदर नाथ अश्क, ख्वाजा अहमद अब्बास। ये सारे वो अफसाना निगार हैं जो तरक्की पसंद अफसाने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इसमें नुमाया जो नाम है यही 5 हैं: कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत मंटो और अहमद नदीम कासमी। ये बड़े नाम हैं हमारे अफसाने के जो 1936 में सामने आए और इसे हम उर्दू अफसाने का अहद ज़री कहते हैं। ये सब तरक्की पसंद हैं, लेकिन इनके मौज़ूआत मुख्तलिफ हैं, ज़िंदगी को पेश करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, इनकी ज़ुबान और असलूब मुख्तलिफ है। और इसमें मंटो तरक्की पसंद तहरीक के साथ हल्का अरबाब ज़ौक़ की तहरीक से भी वाबस्ता रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो बुनियादी तौर पर तरक्की पसंद है, लेकिन उस तरक्की पसंदी को कबूल नहीं करते जो एक जमात की सूरत में तख्लीक कार पर मुसल्लत की जाती है। मंटो उस तरक्की पसंदी के कायल हैं जो ज़िंदगी के हकीकी शऊर से ताल्लुक़ रखती है, जो माशरे को पेश करती है, लेकिन किसी ख़ास सियासी जमात या किसी ख़ास सियासी नज़रिए की जबरियत को कबूल नहीं करती। फ़र्क मंटो में यही है। तो मंटो जो है वो भी इसमें शामिल है। तो ये अफसाने का अहद ज़री है। मैं वजाहत कर चुका हूँ कि हर अफसाना निगार के अफसाने कैसे हैं, तरक्की पसंद तहरीक पे बात करते हुए तफसील से बात कर चुके हैं, लिहाजा यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता यहाँ एक ऐसे अफसाना निगार मौजूद हैं जो 1947 से पहले सामने आ चुके थे, जो बहुत बड़े अफसाना निगार हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो बाकायदा तरक्की पसंद तहरीक से या उस ख़ास नज़रिए से ताल्लुक़ रखते थे। अलबत्ता उनके अफसाने माशरती नौइयत के हैं, उनका मौजू माशरा है,
اور معاشرے میں پلنے والے مختلف کردار ہیں، اور وہ غلام عباس ہیں۔ وہ ترقی پسند تحریک سے زیادہ نیچرلزم کی تحریک سے وابستہ تھے، جس میں زندگی کے حقائق کو خارجی طور پر پیش کیا جاتا ہے اور زندگی کے حقائق کی تصویر کشی کی جاتی ہے، اور اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ تخلیق کار ایک مصور کا درجہ رکھے اور وہ ان واقعات پر خود رائے زنی نہ کرے۔ وہ ایک منظر پیش کرے اور منظر کو پیش کرنے کے بعد سارا کچھ جو ہے وہ کاری پر چھوڑ دے کہ انہیں کہ اس کی کس طرح محسوس کرتا ہے ان چیزوں کو۔ تو 1947 سے پہلے بہت سارے افسانے غلام عباس کے سامنے آ چکے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں غلام عباس کے افسانوں میں 47 سے پہلے آنندی، کتبہ، اورکوٹ جو بہت بڑے افسانے ہیں، اور ہمارے افسانے میں ان کو بڑا ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ کتبہ، اورکوٹ اور آنندی کو یہ 47 سے پہلے تخلیق ہو چکے تھے۔ اس میں زندگی کو پیش کیا گیا ہے، معاشرتی حقائق کو پیش کیا گیا ہے، لیکن زندگی کو کسی مخصوص نظریے فارمولے کے تحت پیش نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں زندگی کا ایک چیزوں کو پیش کر دیا گیا ہے، کرداروں کو اس میں اپنے داخل کو شامل کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ صرف حقائق لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ یہی نیچرلزم کا نقطہ نظر ہے جو غلام عباس نے پیش کیا ہے۔ غلام عباس کے ہاں ملتا ہے ایسا کہانی پن بہت کم افسانہ نگاروں میں ملتا ہے۔ تو غلام عباس کے ان کے موضوعات کا چناؤ ہے اور ان کا کہانی پن ہے۔ تو 1947 تک ترقی پسندانہ شعور اور نیچرلزم کے زیر اثر بھی افسانے لکھے جا چکے تھے۔ یہ 1947 تک افسانے، اور ان افسانوں میں بڑے تجربات بھی ہوئے ہیں، موضوعات بھی بدلے ہیں، ہیتوں میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں۔ خاص طور پر آپ نے علامہ راشد الخیر جو ایک خط کی تکنیک میں ہے، پھر اس کے بعد رومانیت کے افسانے جو ہیں ان میں کہانی کے حقیقی عناصر سے زیادہ توجہ جو ہے وہ فرد کے تخیل اور جذبے پر دی گئی ہے، کہ جذبے اور تخیل کی مدد سے افسانے تخلیق کیے گئے۔ پھر ترقی پسند افسانے آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر بیانیہ ہیں، بیانیہ تکنیک میں ہیں، لیکن اس بیانیہ تکنیک کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے افسانہ نگاروں کے اسلوب میں کافی فرق نظر آتا ہے، کافی تنوع ہے ان کے اسالیب میں۔ پھر بیانیہ افسانے کے ساتھ ساتھ بعض نے علامتی افسانے بھی لکھے ہیں۔ شعور کی رو کی تکنیک کا استعمال بھی ہمیں بعض افسانوں میں ملتا ہے، جس میں آپ جب دیکھتے ہیں لمبی سڑک، منٹو کا افسانہ خط، لیکن زیادہ تر افسانوں پر ہم دیکھتے ہیں 47 تک ترقی پسند تحریک کا اثر زیادہ ہے، لہٰذا ان افسانوں کا موضوع زندگی ہے، سیاسی اور سماجی اور معاشرتی زندگی ہے، اور یہ افسانے زیادہ تر بیانیہ اسلوب میں لکھے گئے۔ یہاں تک افسانے کا ارتقا ہوا، اور پھر 1947 کا وقت آیا
اور ہندوستان اور پاکستان دو ریاستوں کی تشکیل ہو گئی. افسانہ ہندوستان اور پاکستان کے دور میں تقسیم ہو گئے. اگر دیکھیں کسی دور میں تخلیق ہونے والے افسانے پر صرف اس دور کے یا اس ملک کے اثرات ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں تخلیق میں ذاتی نوعیت کی بھی ہوتی ہیں. ہوتا ہے، بین الاقوامی اثرات بھی ہوتے ہیں. تو یہ بڑی محدود لیکن ملکی سطح میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن تخلیق کو صنف کو صرف کسی ملک تک محدود نہیں کیا جا سکتا. تو پاکستانی جو افسانہ ہے اس سے مراد وہ افسانے ہیں جو پاکستان میں رہنے والے لکھاریوں نے لکھے ہیں، اور ان افسانوں پر پاکستان کے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، تہذیبی، ثقافتی، نظریاتی کوئی بھی اثرات پڑے ہوں تو ہم اس تناظر میں پاکستانی افسانے کو دیکھیں گے. پاکستانی دور میں 47 کے بعد پاکستان میں تخلیق ہونے والے افسانوں کا پاکستان میں پیش آنے والے حالات کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ بنیادی سوال ہے پاکستانی افسانے کا. ہم پیش کریں گے کیونکہ 47 کے آس پاس اور 47 کے فوراً بعد بلکہ کافی دیر تک افسانہ نگاروں کا جو موضوع رہا ہے وہ آزادی ہے. یہ پاکستان کا قیام ہے. آپ اسے کوئی نام بھی دے دیں، تقسیم ہند کہہ لیں، قیام پاکستان کہہ لیں، آزادی کی جدوجہد کہہ دیں. یہ ادب کا افسانے کا اہم موضوع ہے اور اس میں مختلف ایشوز سامنے آئے ہیں. سب سے پہلا جو امر ہے اس میں وہ فسادات ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد شروع ہو چکے تھے. دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی 1945 میں، اور مغرب کے ان ممالک نے جو قابض تھے، خاص طور پر برطانیہ اور ہو گئے ہیں، معاشی طور پر بہت کمزور ہو گئے ہیں، لہٰذا انہیں اپنی نو آبادیوں کو آزاد کرنا پڑے گا. یہ 1945 کی جنگ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اب یہ تقسیم کا عمل ہونا ہے، اور ادھر مسلم لیگ کا مطالبہ تھا پاکستان کی تشکیل کا، جو 1940 میں ہی سامنے آ چکا تھا. تو 1946 میں جب شملہ پلان آیا، جب کیبنٹ مشن پلان آیا 1946 میں، اور انہوں نے ایک ایسی ریاست کا تصور کنفیڈریشن کی انہوں نے بات کی، اور ماتحت چھوٹی بڑی اکائیاں جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں پر مشتمل تھی، ان اکائیوں
ایک کنفیڈریشن کے ساتھ جوڑا۔ لازمن بات ہے یہ جو تھیوری تھی کیبنٹ مشن پلان کی، یہ پاکستان کی تشکیل کے خلاف تھی۔ پاکستان ایک الگ ملک کے ابتدا اور سردار پٹیل اس سے منکر ہو گئے، اور نہرو نے یہ تجویز پھر پیش کر دی تھی کہ اس میں جو بھی ترمیم ہوگی اس کا اختیار ہمیں حاصل ہوگا، اکثریتی طبقے کو حاصل ہوگا۔ تو کانگریس نے اس سے انکار کر دیا تھا، مسلم لیگ نے قبول کر لیا تھا، لیکن سردار پٹیل نے اور نہرو نے اس میں جو مسائل پیدا کر دیے تھے اس کی وجہ سے یہ مشن ناکام ہو گیا، اور مشن کی ناکامی کے ساتھ ہی یہ امکان واضح ہو گئے تھے کہ اب یہ ملک تقسیم ہو کر رہے گا اور 2 ریاستیں وجود میں آئیں گی۔ تو جب 1946 میں یہ صورتحال واضح ہو گئی شملہ کمیشن کے جانے کے بعد، تو اس کے ساتھ ہی فسادات شروع ہو گئے۔ یہ 1946 سے لے کر 1947 تک بڑی شدت کے ساتھ جاری رہے ہیں۔ خاص طور پر اس میں جو ایک فیصلہ ہوا تھا جو حد بندی کمیشن نے کیا تھا، پنجاب اور بنگال کی غلط طریقے پہ تقسیم کی تھی، بہت سے علاقے جو پاکستان کو ملنے چاہیے تھے وہ ہندوستان کو مل گئے۔ تو یہ جو تقسیم کا غلط فارمولہ تھا اس نے بھی بہت ساری ہجرتوں کو پیدا کیا، بہت سے علاقوں سے ہجرتیں ہندوستان سے پاکستان اور پاکستان سے ہندوستان ہوئی ہجرتیں۔ پھر ان ہجرتوں کے دوران بہت فسادات ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، عصمت دری ہوئی۔ تو ایک اہم مسئلہ 1947 سے 47 تک فسادات کا ہے، پھر 47 میں ہونے والی ہجرتوں کا ہے، اور ان ہجرتوں کے درمیان ہونے والے فسادات کا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ جو مسائل پیدا ہوئے اس کی 2 بڑی وجوہات تھی۔ ایک تو جو علاقوں کی تقسیم تھی وہ انصاف کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، کچھ علاقے جو پاکستان میں آنے تھے وہ ہندوستان کے حوالے کر دیے گئے، تو اب لازماً انہیں وہاں سے یہاں ہجرت کرنی تھی۔ اگر وہ پاکستان میں رہ جاتے تو ہجرتوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ جو تقسیم کا فارمولہ غلط اپنایا گیا اس نے بھی ان مسائل کو پیدا کیا۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آخر میں تقسیم بڑی اجرت میں کی گئی، کیونکہ تقسیم کے لیے جو تاریخ مقرر کی گئی تھی وہ 1948 کی تھی، غالباً 15 جون 1948 تھی، جو پھر کم کر کے مختصر کر کے 14 اگست 1947 کر دی گئی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ سارا کام کرنے کا فریضہ سونپا گیا، جو متعصب شخص تھا اور اس کے بڑے اچھے تعلقات نہرو کے ساتھ تھے۔ تو یہ کچھ ایسے مسائل پیدا ہو گئے جن مسائل نے فسادات کو بھی جنم دیا، ہجرت کے مسائل بھی پیدا کیے، اس دوران بھی فسادات ہوئے۔ تو اہم ترین ایشو ہمارے ادب کا جو ہے وہ فسادات ہیں اور ہجرت ہے، اور ہجرتوں کے دوران جو فسادات ہوئے وہ ہیں، اور اس کے بعد پاکستان میں جو انتظامی مسائل پیدا ہوئے جو اس وجہ سے پیدا ہوئے تھے کہ تقسیم آخر میں بڑی اجرت میں کی گئی، جو انتظامی مسائل پیدا ہوئے جس میں سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا،
تو یہ جو چیزیں تھیں اس نے ہماری ہر صنف کو متاثر کیا، اس نے ہمارے افسانے کو بھی متاثر کیا ہے۔ ان فرقہ وارانہ فسادات پر جو ہندو مسلمانوں کے درمیان ہوئے، ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارا، ساتھ سکھ بھی شامل تھے، رد عمل کے طور پہ مسلمانوں نے ہندوؤں کو مارا، ان فسادات پہ لاتعداد افسانے لکھے گئے ہیں۔ ان میں اکثر افسانے وہ ہیں جن افسانوں کی نوعیت ہنگامی ہے، یعنی وہ اعلیٰ تخلیقی افسانے نہیں ہیں، وہ ہنگامی نوعیت کے افسانے ہیں جو کسی ایک واقعے پر جذبات سے مغلوب ہو کر لکھے گئے ہیں۔ تو اکثر افسانے واقعاتی ہیں، حادثاتی ہیں، تخلیقی جذبہ اور فن کا حسن مفقود ہے، یہ خاص وقت کی چیز ہے۔ انہی افسانوں پر حسن عسکری نے اعتراض بھی کیا ہے، اور انہوں نے فسادات پر جو مضامین لکھے اس میں فساداتی ادب کو رد بھی کیا ہے، کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ کسی واقعے، کسی وقتی حادثے پر لکھنا یہ کام صحافت کا ہے، ادب کا نہیں ہے۔ ادب کا کام تجزیہ کرنا ہے کہ حالات کے اثرات فرد پہ کیا پڑے ہیں۔ تو جہاں جہاں جن جن افسانہ نگاروں نے یہ تجزیہ کیا ہے انہیں حسن عسکری نے اعلیٰ افسانہ نگار قرار دیا، جیسے منٹو، کیونکہ حسن عسکری صاحب کا خیال ہے کہ منٹو جو ہیں وہ فرد کو دیکھتا ہے اور ان حالات سے فرد جس طرح متاثر ہو رہا ہے اسے پیش کرتا ہے۔ تو فسادات پہ زیادہ تر ہنگامی نوعیت کے افسانے لکھے گئے، لیکن بعض افسانے ایسے ہیں جن میں اعلیٰ تخلیقی قوت موجود ہے، اور یہ وہ سارے افسانے ہیں جس میں بنیاد یہی واقعات ہیں، فسادات اور ہجرت کے، لیکن فسادات اور ہجرت کے اسباب پر بھی ان افسانوں میں بحث کی گئی ہے، اور اسباب کے ساتھ ساتھ ان افسانوں میں اسباب کے ساتھ ساتھ ان افسانوں میں فرد پر پڑنے والے اثرات کا تجزیہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ بہت سارے افسانے ہیں، ان میں ایک اہم نام منٹو کا ہے جس نے فسادات پر لاتعداد افسانے لکھے ہیں، کیونکہ منٹو کا موضوع شروع سے یہی تھا کہ انسان اپنی حقیقی ساخت میں کیا ہے، انسان بنیادی طور پر کیا ہے۔ منٹو کا موضوع انسان تھا، وہ انسان کو نہ فرشتہ سمجھتا ہے اور نہ شیطان سمجھتا ہے، اس کا خیال ہے کہ انسان انسان ہے، وہ خیر و شر کی مٹی سے گدا ہوا ہے، اس میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں، لیکن انسان کی عظمت یہ ہے کہ وہ خوبیوں کے ساتھ اور خامیوں کے ساتھ سامنے آئے، وہ اپنی خامیوں کو نہ چھپائے، اور یہی انسان کا کردار ہے۔ اسی لیے ممتاز شیری نے اپنی کتاب منٹو نوری نہ ناری میں یہی بات لکھی ہے کہ منٹو کا موضوع خیر و شر سے گندا ہوا انسان ہے، لہذا منٹو کو اصل انسان کی تلاش ہے، اس کو اختلاف اس انسان سے ہے جو برا ہے اور اچھا بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو ایک اچھا ثابت کرنا چاہتا ہے اگرچہ وہ برا ہے، اسے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے اس انسان سے
جو اپنی برائیوں کو ظاہر کرتا ہے، برائیوں کو تسلیم کرتا ہے، اسے چڑ ہے منافق انسان سے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ منٹو نے اپنا افسانہ بابو گوپی ناتھ میں جو باپو گوپی ناتھ کا کردار پیش کیا ہے، تو اسے بابو گوپی ناتھ سے کوئی اختلاف نہیں کہ وہ طوائف کے کوٹھے پہ پڑا ہے، اور وہ صاف کہتا ہے کہ طوائف کا کوٹھا اور پیر کا مزار، یہ دو جگہ مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ یہاں فرش سے چھت تک دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اور جو اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اس کے لیے ان سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ وہ تسلیم کرتا، وہ منافق نہیں ہے، لیکن میرا نام رادھا ہے کا راج کشور منافق ہے، وہ برا ہے لیکن اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو منٹو اصل انسان کی تلاش میں تھا، اور اس کا خیال تھا کہ انسان مشرق کا انسان اتنا اچھا بھی نہیں ہے جتنا اچھا ہمارے بعض مفکرین نے اسے پیش کیا ہے۔ تو اس نے جب فسادات دیکھے تو فسادات میں اسے اصل انسان سامنے آتا ہوا نظر آیا، کیونکہ جو فسادات تھے اس میں افراتفری تھی، قانون کی عملداری نہیں تھی، قوانین ٹوٹ چکے تھے، ایک ہنگامی فضا تھی، اور جب قوانین ٹوٹ جائیں، پابندیاں نہ رہیں، افراتفری کی فضا ہو، اس میں انسان کا کردار یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں قانون کا شکنجہ جکڑ کے رکھتا ہے، سزا کا خوف ان سے جرم سے روکے رکھتا ہے، لیکن جب افراتفری ہو اور سزا کا خوف نہ ہو تو انسان کی اصل صورت جو برآمد ہوتی ہے اس میں اچھی صورتیں کم ہیں اور مکروہ صورتیں زیادہ ہیں۔ وہی فسادات میں سامنے آئی۔ اس لیے منٹو کے لیے فسادات بہت اہم تھے، لہٰذا اس نے انسان کا جو نقاب اتر گیا فسادات کے زمانے میں، اس نے اس اترتے ہوئے نقاب کے بعد جو اندر کا انسان برآمد ہوا اسے پیش کرنے کی کوشش کی، اور بہت سے افسانے اس پہ لکھے۔ مثلا تقسیم کے مسئلے پر منٹو نے ایک افسانہ لکھا سہائے، اس میں تقسیم کے دوران جو فسادات ہوئے ان فسادات کا ذکر کیا ہے، سہائے افسانے میں فسادات کا ذکر کیا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ آدمی نے آدمی کو مذہب کے نام پر لوٹا، مذہب کا نام لے کر قتل کیا، ہندو نے مسلمان کا اور مسلمان نے ہندو کا، اور یہ منٹو کے لیے ایک بہت تکلیف دہ عمل تھا۔ بڑی دلچسپ بات، لیکن بڑی لرزہ خیز بات کرشن چندر نے اپنے ناول میں لکھی ہے۔ کرشن چندر کا ناول ہے غدار۔ غدار میں کرشن چندر نے ایک منظر پیش کیا ہے جس میں ایک شخص دوسرے شخص کو مار رہا ہے چھری سے۔ تو کرشن نے لکھا ہے کہ مارنے والے کے نام کے لب پر بھی خدا کا نام تھا، اور جسے مار رہا تھا وہ بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے خدا کو پکار رہا تھا، کوئی خدا کے نام کی صورت میں، کوئی بھگوان کے نام کی صورت میں۔ تو یہ مذہب کے نام پر انسان کا قتل عام تھا جس کی مذہب اجازت نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ عاشر یہ بند کر دو، آوازیں بہت آ رہی ہیں۔ تو منٹو نے یہ المیہ اپنے افسانے سہائے میں بیان کیا۔ پھر تقسیم کے دوران جو فسادات ہوئے اور ان فسادات میں
جو قتل و غارت گری ہوئی، اور اس سارے ہنگامے کو منٹو نے اپنے خاص نظریے کی روشنی میں دیکھا، تو منٹو کو یہ سارے مظاہرے، یہ سارے اعمال و افعال مجنونانہ نظر آئے، پاگل پن نظر آئے۔ لہٰذا اپنے تخلیقی تجربے کو منٹو نے ایک افسانے کا روپ دیا، اور افسانے کا نام تھا ٹوبا ٹیک سنگھ۔ وہ ایک علامتی افسانہ ہے، اس میں مختلف کردار پیش کیے گئے ہیں، اور مسئلہ ایک معمولی مسئلہ اٹھایا کہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم پر، یعنی ہندوستان اور پاکستان کی تشکیل پر جب یہ دو ملک بن گئے ہیں، تو یہ پاگل جو ہیں مختلف علاقوں کے ہیں، انہیں مسلمان پاگل پاکستان آئیں گے اور ہندو پاگل ہندوستان جائیں گے۔ یہ ایک بٹوارا یہاں بھی جاری تھا، اور اس میں مختلف کردار پیش کیے ہیں جو آزادی کے بارے میں، ان ممالک کی تشکیل کے بارے میں اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نہ ہندوستان میں رہوں گا نہ پاکستان میں رہوں گا، میں تو اس درخت پہ رہوں گا۔ یعنی تو علامتی طور پر منٹو نے بتایا ہے کہ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت مشکل تھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ فسادات کیا ہیں، یہ ہجرتیں کیا ہیں، یہ ملکوں کی تشکیل کیا ہے، ان کا نتیجہ کیا ہوگا۔ نتیجے سے اس نے اس افسانے میں پہلے ہی باخبر کیا کہ جب ایک پاگل شخص جو زمیندار اخبار پڑھتا ہے اور اس پاگل سے ایک پاگل شخص دریافت کرتا ہے کہ یہ پاکستان کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے مولوی صاحب، ہندوستان میں ایک ایسی جگہ جہاں اس طرح سے لوگ دوسروں کو چھیلیں گے۔ یعنی اس میں صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ چھریوں کا استعمال کریں گے، جہاں چھریاں بکتی ہیں، جہاں چھریاں بنتی ہیں۔ تو علامتی طور پر وہ اس استحصال کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا، جو استحصال اس کے خیال میں اس تشکیل کے بعد ہونے والا تھا۔ تو یہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں مختلف کرداروں کے جو مکالمے ہیں، ان کے جو تاثرات ہیں، اسے منٹو نے اس لیے پیش کیا ہے تاکہ آزادی کے بارے میں جو لوگوں کے خدشات تھے وہ ظاہر کر سکے۔ تو فسادات اور ہجرت کے دور میں کئی افسانے منٹو نے لکھے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ منٹو کا افسانہ خاص طور پر ٹوبا ٹیک سنگھ یہ ان ہنگامی حالات سے زیادہ کرداروں پر بحث کرتا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ فسادات پر منٹو کا افسانہ دیکھیں، کھول دو۔ آپ کھول دو بھی ایک ایسی کہانی ہے جو انسان کی انسانیت پر ایک کاری ضرب ہے، انسان کی درندگی کو پیش کرتی ہے کہ ان ہنگامی حالات میں انسان کا اندر کا جانور کیسے برآمد ہوتا ہے اور وہ کس طرح جنسی استحصال کرتا ہے، اور اس جنسی استحصال کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی ہوس پوری کر لیتے ہیں وہ تو اپنی ہوس پوری کر لیتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے اس کی نفسیات پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اس لڑکی کی نفسیات دیکھیں کہ اس پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں اس واقعے کی۔ تو منٹو کردار کو پیش کرتا ہے کہ فسادات کے جو حالات تھے، اس دوران جو قتل ہوا، جو مال لوٹے گئے، جو آبرو ریزیاں ہوئی، اجتماعی آبرو ریزیاں ہوئی، ہجرت کے دوران جو واقعات ہوئے، اس کا اثر انسان پر، اس کی بیہیویئر پر، اس کے کردار پر اور اس کی نفسیات پہ کیا پڑا۔ تو اس لحاظ سے منٹو کا موضوع ہنگامی حالات نہیں، بلکہ ان حالات
کا اثر فرد پہ کیا پڑا وہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت افسانہ احمد ندیم قاسمی نے لکھا، اس افسانے کا موضوع پریمیشیر سنگھ ہے۔ اس میں ان حالات کو پس منظر میں رکھا گیا ہے جو فسادات کے زمانے میں پیش آ رہے ہیں، ہجرتیں ہو رہی ہیں، کتنے ہی لوگ تھے جو ان ہجرتوں میں اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے، جو اپنے باپ بچے سے بچھڑ گیا، بچہ باپ سے بچھڑ گیا۔ یہ ایک المیہ تھا ہجرت کے زمانے میں، ایک واقعہ تھا، لیکن اس واقعے کو انسان کے ساتھ، انسانی شعور کے ساتھ اور انسانی نفسیات کے ساتھ کیسے ملایا ہے احمد ندیم قاسمی میں، اب وہ آپ دیکھیں پرمیشیر سنگھ۔ پرمیشیر سنگھ میں زندگی کا ایک گہرا کرب اور شعور موجود ہے، اور فسادات کے اس زمانے میں انسانی نفسیات اور انسانی ذہن جن تبدیلیوں سے گزرا ان کا ذکر ہے اس افسانے میں۔ اس میں ایک باپ ہے جس سے اس کا بیٹا بچھڑ جاتا ہے، اور ان فسادات میں اسے ایک دوسرا لڑکا ملتا ہے جو مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، اسے جو بچہ ملتا ہے وہ مسلمان ہے، یہ اس سے نفرت بھی کرتا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے مارتا بھی ہے، لیکن بالآخر اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ بھی ابھرتا ہے، یہ اس باپ کا دکھ بھی محسوس کرتا ہے جس کا یہ بچہ بچھڑا ہے چاہے، کیونکہ اس کا دکھ بھی یہی ہے، گویا دکھ مشترکہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اس بچے سے نفرت کے بعد محبت کرنے لگتا ہے، ویسے اسے بہت برا بھلا کہتا ہے، ڈانٹتا ہے، اس کے مذہب تک کو برا کہتا ہے، لیکن نفرت پر محبت غالب آ جاتی ہے، وہ اس سے پیار کرنے لگتا ہے۔ تو صرف نفرتیں نہیں تھیں، ان لوگوں کے درمیان محبتیں بھی تھیں۔ فسادات میں ان محبتوں کو بھی پیش کیا، جیسے کہ احمد ندیم قاسمی کا افسانہ ہے پرمیشیر سنگھ، کیونکہ ان کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ ان کے ہاں انسان دوستی ہے، وہ انسان کو حسین قرار دیتے ہیں، کہ برائیاں انسان میں ہیں لیکن اچھائیاں بھی انسان میں موجود ہیں، کیونکہ قاسمی صاحب کے جب ہم نظام فکر کو دیکھتے ہیں افسانے میں خاص طور پر، تو ان کے افسانوں میں 3 قسم کے کردار ہیں، ایک وہ جو ہیں برے ہیں، ایک وہ جو ہیں اچھے ہیں، ایک وہ جو ہیں ارتقاء کرتے ہیں، جو برائی سے اچھائی کی طرف جاتے ہیں، جیسے مولے کا کردار ہے۔ تو چونکہ ان کا نظام فکر اس نوعیت کا ہے، اس لیے انہوں نے بھی اس پریمیشیر سنگھ کے اندر نفرت کے اندر چھپی ہوئی محبت کو دکھایا ہے۔ تو فسادات میں اس قسم کی بھی واقعات ہوئے جنہیں مثبت طریقے سے پیش کیا ہے قاسمی صاحب نے۔ اسی طرح انتظار حسین کا افسانہ ہے بن لکھی رزمیاں، یعنی ایسی کہانی، ایسی تاریخ جسے پورے طور پر لکھا نہیں گیا، بن لکھی رزمیاں ہے۔ یہ افسانہ بھی فسادات کے پس منظر میں لکھا گیا افسانہ ہے، اور اس افسانے میں کرداروں کے توسط سے دکھایا ہے کہ لوگوں کو آزادی کی کیسی خواہش تھی، کیسی امنگیں تھیں، اور کیسی آرزویں تھیں جو ان کے وجود میں پل رہی تھی، جوش تھا، ولولہ تھا،
آزادی کے لیے انہوں نے جدوجہد کی تھی، وہ پورا پس منظر اس میں موجود ہے. لیکن آزادی اور آزادی کے بعد کے جو مایوس کن حالات تھے انہوں نے خوابوں کو بکھیر کے رکھ دیا. تو اس میں فسادات بھی ہیں، تشکیل بھی ہے ریاستوں کی، اور اس کے بعد کے فوراً بعد کے حالات بھی ہیں جو مایوس کن تھے. وہ انتظار حسین نے پیش کی ہے اپنے افسانوں میں. اسی طرح اشفاق احمد کا افسانہ ہے گڈریا. اشفاق احمد کا افسانہ گڈریا بھی اسی پس منظر میں لکھا گیا ہے، جس میں فسادات کا خونی کھیل دکھایا گیا ہے. اور یہ کھیل دکھانے پر اکتفا نہیں کیا اشفاق احمد نے، کیونکہ اگر وہ دکھانے پر اکتفا کرتے تو یہ ایک رپورٹ ہو جاتی، ایک اخبار کا کوئی ٹکڑا ہو جاتا. لیکن اس میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا. جیسے کہ انتظار حسین نے اپنے ناول اور افسانوں میں سوال اٹھایا ہے کہ آزادی سے کچھ پہلے کی جو ایک تہذیب تھی جس میں ہندو اور مسلمان مل کے رہ رہے تھے، ایک مشترکہ تہذیب تھی، وہ پس منظر کہاں غائب ہو گیا، اور فسادات میں لوگ کیوں انسان نہیں رہے، صرف ہندو اور مسلمان بن گئے. یہ سوال انتظار حسین نے بھی اپنے افسانوں میں اٹھایا، ناولوں میں اٹھایا ہے. یہی سوال اشفاق احمد نے گڈریا میں بھی اٹھایا ہے کہ جو فسادات ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا تھی. کیا دلوں کی نفرتیں تھیں، ملک کی تقسیم تھی کہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ملک تقسیم ہو، یا مذہبی اختلاف تھا؟ کس وجہ سے یہ فسادات ہوئے؟ اندر دلوں میں نفرتیں پل رہی تھی جس کا بدلہ انہوں نے فسادات میں لیا. ملک کی تقسیم تھی جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ تقسیم ہو، یا مذہبی اختلافات تھے؟ وجہ کیا تھی؟ یہ سوال اٹھایا ہے اشفاق احمد نے، اور اس کا خود جواب بھی ایک طرح سے دیا ہے بین السطور کہانی کے ذریعے. یہ ساری چیزیں ایک بہانہ تھی، یہ ساری چیزیں بہانہ تھی. جو باتیں کہی لوگوں نے، اصل میں فسادات کے دوران جو کچھ بھی ہوا وہ دراصل ذہنوں کے اندر چھپی ہوئی غلاظتیں تھیں جن کو معاشرتی قوانین نے دبا رکھا تھا. یہ جو کچھ ہوا یہ بعض ذہنوں کے اندر جو غلاظتیں تھیں، گندگیاں تھیں، وہ ابھر آئی تھیں کیونکہ انہیں موقع مل گیا تھا. قانون تھا نہیں، قانون کی عملداری نہیں تھی، تو وہ اپنی نفرتوں اور اپنی غلاظتوں کی تکمیل کر سکتے تھے. ہمارے صرف 47 کا واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات ہوتے رہتے ہیں. جب اندھیرا ہو، جب لوگوں کو لگے کہ یہاں قانون نہیں ہے، قانون سو رہا یا غائب ہے، کوئی ایسی صورت ہو، ہنگامی حالات ہو جائیں، تو اس میں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہی فسادات میں ہوا اور لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. تو بہت سے افسانے اس پہ لکھے گئے ہیں، اس موضوع پہ لکھے گئے ہیں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ آپ پاکستانی دور میں آگے بھی جب رجحانات کو پڑھیں گے، مختلف رجحانات کو پڑھیں گے، یعنی معاشرتی رجحان کو افسانے کے پڑھیں گے، علامتی اور تجریدی رجحان کو پڑھیں گے، تو اس میں بار بار آپ کو یہ رجحان بھی دکھائی دے گا جو ہجرت کا ہے، جو فسادات کا ہے، جو پاکستان بننے کے بعد جو انتظامی مسائل کا ہے.
کیونکہ ان افسانہ نگاروں کا موضوع جو ہے وہ پاکستان ہے، پاکستان کے مسائل ہیں، اور یہ مسائل جو ہیں یہ بار بار سامنے آتے ہیں، جو ابتدائی مسائل ہیں، اس لیے آپ کو اس کا ذکر جگہ جگہ آگے بھی ہم کریں گے۔ تو ایک رجحان تھا جس پہ ہم نے ابھی بحث کی، وہ رجحان تھا فسادات کا، ہجرت کا۔ اس کے بعد ہمارے اردو افسانے، پاکستانی افسانے کا جو دوسرا بڑا اہم رجحان ہے، وہ بڑا رجحان معاشرتی ہے۔ ایسے افسانے جن میں بطور خاص معاشرت کو پیش کیا گیا ہے، معاشرتی اور سیاسی مسائل کو پیش کیا گیا ہے، جن کا موضوع معاشرہ ہے، معاشرے کے مسائل ہیں۔ باتیں نہیں کرو بیٹا، باہر جا کے بات کرو۔ تو اب اس میں بہت سے افسانہ نگار ایسے ہیں جن کا تعلق ترقی پسند فکر سے ہے، کچھ افسانہ نگار ایسے ہیں جن کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے ہے، کچھ افسانہ نگار ایسے ہیں جو نہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہے، نہ حلقہ ارباب ذوق کی تحریک سے وابستہ ہے۔ تو ہم اسے ایک معاشرتی رجحان سمجھتے ہیں۔ یہ ایک معاشرے کو پیش کیا گیا ہے، اس میں بہت سارے افسانہ نگار آتے ہیں، اور اسے آپ ترقی پسند تحریک سے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر ترقی پسند افسانہ نگار شامل ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں، مثلا غلام عباس ہیں، ان کا بطور خاص تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں تھا، ان کی اپنی ایک سوچ تھی، وہ خاص اس نظریے سے وابستہ نہیں تھے، لیکن معاشرے کو انہوں نے پیش کیا۔ اور پاکستانی دور میں بعض اہم افسانے انہوں نے لکھے ہیں۔ اسی طرح منشا یاد ہیں، ان کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا، لیکن ان کے افسانوں میں، ان کے ناولوں میں معاشرتی رجحان موجود ہے۔ خاص طور پر ان کا افسانوی مجموعہ جو ماس اور مٹی ہے، اس میں یہ معاشرتی رجحان جو ہے بڑے بھرپور انداز میں سامنے آیا ہے۔ اس لیے ان میں بہت سارے لوگوں کا ذکر ہوگا، بنیادی طور پر ترقی پسند ہیں، جو معاشرے اور اس کے مسائل پر بحث کرتے ہیں، اور اس میں اہم ترین نام جو ہے وہ احمد ندیم قاسمی کا ہے، جن کے افسانے کا سفر آزادی سے پہلے شروع ہو گیا تھا۔ آزادی کے بعد ان کے بہت سے مجموعے سامنے آئے، اور پاکستانی دور میں بہت سے اہم موضوعات پر جن کا تعلق ہجرت سے، فسادات سے، مہاجرین کی آباد کاری سے اور پاکستان بننے کے بعد کے مسائل سے ہے، تو بہت سی چیزیں انہوں نے اپنے افسانوں میں پیش کی ہیں۔ آزادی کے بعد کئی مجموعے ان کے سامنے آئے ہیں، اور بعض بڑے اہم افسانے انہوں نے لکھے جن کا پاکستانی دور سے گہرا تعلق ہے۔ مثلا کپاس کا پھول ہو گیا، نیا فرہاد، کپاس کا پھول، نیا فرہاد، تسکین، گھر سے گھر تک، جب بادل امڈ آئے، اور اس طرح کے بہت سے افسانے لکھے، جس میں میرے خیال میں گھر سے گھر تک کو نکال کے باقی سارے افسانوں کو آپ شاہکار کہہ سکتے ہیں۔ گھر سے گھر تک کا موضوع بہت اہم ہے، لیکن وہ نسبتاً کمزور افسانہ ہے، اس کی ٹریٹمنٹ بڑی کمزور ہے۔ اس میں جو کہانی جس انداز میں ترتیب دی گئی ہے، جس انداز میں واقعات لائے گئے ہیں، وہ بڑا کمزور طریقہ ہے جو قاسمی صاحب نے اپنایا ہے۔ لیکن یہ افسانے جن کا میں نے ذکر کیا، یہ بہت اہم افسانے ہیں پاکستانی دور کے حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ قاسمی صاحب کا ایک بنیادی نقطہ نظر ہے زندگی کا، وہ ان کی شاعری میں بھی ہے، وہ ان کے افسانوں میں بھی ہے،
ان کے کالموں میں، ان کے مضامین میں بھی جھلکتا ہے، اور وہ ان کا انسان دوستی کا تصور جس نے ان کی شاعری اور افسانوں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے۔ اور پاکستان بننے کے آس پاس اور بعد میں بہت سے ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں تو قاسمی جیسے انسان دوست شخص کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھے۔ آزادی سے پہلے جنگیں، دو بڑی جنگیں، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، پھر تقسیم، اس میں خون ریز فسادات، یہ بڑے اہم تھے۔ اس نے ان پہ گہرے اثرات مرتب کی۔ پھر آزادی کے بعد جو حالات یہاں رہے ہیں، یہاں جو جنگ و فساد کی کیفیت رہی ہے، مذہبی تفرقہ بازی رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو قتل عام ہوتے رہے ہیں، ان کا ذکر بھی قاسمی صاحب کے ہاں ملتا ہے۔ اگر پاکستانی دور میں دیکھیں تو انہوں نے پاکستانی دور کے جو حالات ہیں، یہاں جو فرقہ واریت ہے، یہاں جو مختلف طبقوں کے درمیان اختلافات ہیں، اور اختلافات کے نتیجے میں جو ان کا طرز عمل ہے، انہیں قاسمی صاحب نے اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ اہم ترین افسانوں میں جیسے میں نے ذکر کیا، کپاس کا پھول، تسکین اور نیا فرحات، جنگ و جدل کی فضا کو پیش کرتے ہیں۔ مثلا کپاس کا پھول جو ہے وہ 1965 کی جنگ سے متعلق ہے، جب پاک سرزمین پر انڈین فوج نے حملے کیے اور اپنی ظالمانہ کارروائیوں کا آغاز کیا۔ اسے پیش کیا ہے کرداروں کے توسط سے، جنگ کو پس منظر میں رکھا، کرداروں کے توسط سے پیش کیا ہے، وطن کی محبت کو ظاہر کیا ہے، اور امن و امان کو شدت سے محسوس کیا ہے، امن و امان کی ضرورت پہ زور دیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نیا فرحات، یہ مذہبی بنیاد پر ہونے والے فسادات سے متعلق ہے۔ اس میں فسادات کے مناظر دکھائے گئے ہیں کہ اگر لاہور میں مسلمانوں کو ہندو اور سکھ مار رہے ہیں تو اس کا بدلہ لینے کے لیے مسلمان اس کا بدلہ لے رہے ہیں، مسلمان یہی عمل گاؤں میں ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ دہرا رہے ہیں۔ اس افسانے میں مذہبی بنیاد پر فسادات کو ختم کر کے امن و امان کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس میں امن و امان ہونا چاہیے، امن و امان کی خواہش کا اظہار ہے کہ یہ فرقہ واریت جو ہے وہ ختم ہو۔ اسی طرح دیکھیں ان کا افسانہ تسکین، اس کا موضوع قدرت اللہ شہاب کے ناولٹ یا خدا سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں بھی وہی منظر دکھایا گیا ہے جب لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں اور یہاں ان کی جو حالت زار ہوئی ہے، یہ جس طرح کیمپوں میں پڑے رہے، ان پر جو ظلم ہوا ہے اسے پیش کیا ہے۔ تو احمد ندیم قاسمی کے 47 کے بعد بہت سے افسانے ایسے ہیں جو فسادات، ہجرت اور اس ریاست کی تشکیل کے بعد پیدا ہونے والے مسائل سے بحث کرتے ہیں۔
جنگوں کی بات ہے، نفرتوں کی بات ہے، مذہبی بنیاد پہ جھگڑوں کی بات ہے، اس ساری چیزوں کو پیش کر کے ایک امید دلائی ہے کہ شاید کبھی یہ فرقہ وارانہ فسادات ختم ہو جائیں، یہ مسائل حل ہو جائیں اور انسان ایک سکون اور امن کی زندگی بسر کرے۔ یہ ایک شاعر کا یا تخلیق کار کا تخیل ہے جو انہوں نے پیش کیا۔ تو بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جن میں انہوں نے جنگ و فساد کا ذکر کیا ہے، پھر بہت سے موضوعات ایسے ہیں جو فسادات، جنگ و جدل کے ساتھ ساتھ مہاجرین کے مسائل سے بحث کرتے ہیں۔ مثلا ان کا جو افسانہ ہے نیا فرہاد، اس کا موضوع جو ہے وہ مہاجرین کی آباد کاری ہے، اس کو انہوں نے موضوع بنایا ہے۔ تو ان کے ہاں فسادات، جنگ و جدل، مہاجرین کے مسائل، پھر طبقاتی کشمکش، جاگیردارانہ ظلم و جبر اور ذاتی نبود و نمائش، ان موضوعات پر بھی افسانے لکھے ہیں۔ یعنی صرف فسادات کی بات نہیں ہے، ہجرت کی بات نہیں ہے، جنگ و فساد کی بات نہیں ہے، فرقہ واریت کی بات صرف نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو طبقاتی تقسیم ہے، جو جاگیردارانہ جبر ہے، جو ذاتی نمود و نمائش ہے، انسانی منافقت ہے، ان رویوں کو بھی انہوں نے پیش کیا۔ جاگیردارانہ جبر کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا افسانہ جب بادل امڈ آئے۔ جب بادل امڈ آئے ایک ایسا افسانہ ہے جس میں انہوں نے جاگیردارانہ جبر کو پیش کیا ہے، پھر نمود و نمائش اور انسانی منافقت کے حوالے سے ان کا افسانہ گھر سے گھر تک بھی موضوع کے اعتبار سے اچھا افسانہ ہے کہ لوگ ہوتے کچھ ہیں، ظاہر کچھ اور کرتے ہیں، ذاتی نمود و نمائش ہے، معاشرے میں ایک ایسا رجحان پھیلا ہوا ہے۔ لیکن جیسے میں نے ذکر کیا، اس افسانے کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کافی کمزور ہے، جو ہمیں اس افسانے میں نظر آتی ہے۔ حوالے سے یہ افسانہ نگار ہے احمد ندیم قاسمی کا تعلق ترقی پسند تحریک سے ہے۔ لیکن باقاعدہ ترقی اور معاشرتی مسائل کو پیش کرتے ہیں۔ نہیں ہے بنیادی طور پر تو ان کا تعلق نیت تحریک سے ہے۔ اپنے جذبات کو پیش کرنے کو ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ غلام عباس نے بھی زیادہ تر اپنے افسانوں میں یہی کیا ہے، خارجی منظر پیش کیا ہے اور اس پہ کوئی تبصرہ بھی نہیں کیا۔ نتائج آپ خود اخذ کر سکتے ہیں۔ لیکن غلام عباس کے ہاں پھر بھی خارجیت کے ساتھ داخلیت کا عنصر بھی شامل ہے۔ خارجی عناصر پہ وہ توجہ زیادہ دیتے ہیں
لیکن اس میں داخلی سوچ جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ اس میں انہوں نے بہت سے افسانے لکھے ہیں، بہترین افسانوں میں ان کے اور کوٹ، کتبہ، آنندی، آزادی سے پہلے کے افسانے ہیں، لیکن آزادی کے بعد انہوں نے کئی بہترین افسانے لکھے۔ سایہ، اس کی بیوی، اور خاص طور پر فینسی ہیئر کٹنگ سیلون، جو ایک علامتی افسانہ ہے۔ اور فینسی ہیئر کٹنگ سیلون جو ہے وہ علامتی سطح پر ایک ایسے مسئلے کو اجاگر کرتا ہے جس کو آپ پورے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی ایک ادارے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور پورے ملک میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو بڑی منت و زاری کے ساتھ کسی جگہ پر کام کرنے پر تعینات ہوتا ہے، اور وہ کس طرح پوری اسی جگہ کو اس پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے، ایک کردار کے ذریعے انہوں نے ایک بات پیش کی ہے۔ آپ اس کا انطباق کہاں کہاں کرتے ہیں، کہاں کہاں یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اس پر افسانہ نگار نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، بلکہ اسے آپ کی مرضی پہ چھوڑا ہے کہ آپ اس کا اطلاق کہاں کہاں کرتے ہیں۔ محض یہ ایک ایسا افسانہ نہیں ہے جو صرف اس لوکیل کا افسانہ ہو جس میں اسے پیش کیا گیا ہے، جس میں یہ صرف ہیئر کٹنگ سیلون کی کہانی نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی دیکھیں تو پورا ملک اور اس کے ادارے بھی آپ کو ہیئر کٹنگ سیلون نظر آئیں گے۔ تو طریقہ کار یہی ہے کہ وہ کہانی پیش کرتے ہیں۔ غلام عباس کہانی بناتے ہیں، مناظر پیش کرتے ہیں، اور ان مناظر کی اور اس کہانی کی جہات جو ہیں وہ بڑی متنوع ہوتی ہے، اور آپ اس کی روشنی میں، کہانی کی روشنی میں اس کا انطباق مختلف امور پر، زندگی کے مختلف شعبے پر کر سکتے ہیں۔ اور یہی بڑی بات ہے کہ ان کا سب سے بڑی بات جو ہے وہ کہانی پن ہے۔ ترقی پسند افسانے کے حوالے سے ایک اور بڑا نام شوکت صدیقی کا ہے۔ میرے خیال سے کافی باتیں ہو گئی، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم شوکت صدیقی سے اپنی بات شروع کریں گے، ان کے افسانوں سے بات شروع کریں گے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو، کیونکہ شوکت صدیقی پہ بات بھی کرنی ہے، آگے بھی بہت ایسے افسانہ نگار ہیں جن میں بعض کا ترقی پسند تحریک سے تعلق ہے، بعض کا نہیں ہے، تو معاشرتی افسانے پر پھر ابھی کچھ مواد رہتا ہے جس پہ ہم نے بحث کرنی ہے۔ تو میرے خیال سے کافی بات ہو گئی ہماری۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے، میں اپنا مائک میوٹ کرتا ہوں، جس نے سوال کرنا ہو وہ مائک اپنا ان میوٹ کر کے بات کر سکتا۔ السلام علیکم سر۔ سر آپ سن رہے ہیں؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولیں۔ سر ایک دو کوشچن تو ناول کے حوالے سے ہے میرے۔ سر ایک ناول کے حوالے سے یہ ہے کہ انتظار حسین کا جو ناول ہے بستی، تو فسادات کے تحت تو ہم نے اس ناول کا کچھ ذکر آپ نے نہیں کیا، اور اس میں فسادات کے حوالے بہت ملتے ہیں ہمیں، فسادات کے بھی اور تقسیم کے بھی، اور پھر وہ قریبی تاریخ کو بھی انہوں نے پس منظر بنایا، روپ نگر سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو فسادات کے تحت اس ناول کا ذکر آپ نے نہیں کیا، ہم کر سکتے ہیں اس ناول کا ذکر؟ چونکہ اس ناول کا ذکر آگے ایک جگہ آنا تھا، اور وہ ہے ایک ہمارے ہاں ناول کا ٹرینڈ ہے جس میں سب سے اہم کردار انتظار حسین کا ہے، وہ ہے ہمارے علامتی ناول۔ چونکہ میں نے ایک حصے میں علامتی ناول کا ذکر کرنا تھا اور اس میں انتظار حسین کا بطور خاص ذکر آنا تھا، اور ان کے علامتی ناول ہیں ہی اسی نوعیت کے کہ ان کا موضوع ہی ہجرت ہے، کیونکہ انتظار حسین کا سب سے بڑا المیہ ہجرت ہے، بلکہ اس نسل کا کہ جو نسل
1947 میں ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئی. تو چونکہ علامتی رجحان میں اس کا ذکر کرنا تھا، تو اگر آپ کو ناول پر سوال آئے گا تو آپ اگر مجموعی سوال آئے تو پھر میرا یہ کہنا ہے کہ فسادات کے رجحان میں، ہجرت کے رجحان میں اس کا ذکر نہ کریں، کیونکہ علامت اور تجریدیت کے رجحان میں آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں. ہاں اگر صرف فسادات پہ سوال آ جاتا ہے، ہجرت اور فسادات پہ، تو پھر آپ انتظار حسین کے ناول بستی کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، تذکرہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، چاند گہن کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ وہاں سے اس مواد کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. لیکن اگر ناول مجموعی سوال آئے تو علامتی اور تجریدی رجحان میں آپ نے بستی پہ بات کرنی ہے، تو پھر فسادات میں بھی آپ بستی پہ بات کریں، وہاں بات کریں، تو یہ ذرا تکرار ہو جائے گی. یس سر. اور سر یہ دوسرا میرا سوال جنت کے تلاش کے حوالے سے ہے کہ جنت کے تلاش میں آخر میں جو امتل کا کردار ہے وہ خاتون کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ تخلیق دیکھتے ہوئے اس کے نظریے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے اور اس کو اطمینان بھی ہوتا ہے. تو یہاں ناول نگار کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جگہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سر. جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو اس ناول کو پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ بڑا بہترین ناول ہے، اور بڑے تخلیقی انداز میں ناول شروع کیا، اور ناول میں بڑی خوبصورت فضا انہوں نے بنائی، اور کردار بھی تشکیل دے دیا امتل کا، اس کی اپنی ایک آئیڈیالوجی بھی بتا دی، اور اس کے تحت وہ ناول آگے بڑھ رہا تھا. لیکن آخر میں ایسا لگتا ہے یا تو ناول نگار نے بڑی جلدی کی ہے، یا اسے اب اس کا کوئی حل نہیں نظر آ رہا تھا کہ اب آپ اس ناول میں یہ جو پیٹرن اس نے بنا لیا ہے، جس قسم کے نظریات اس نے پیش کر دیے ہیں، اس کا اختتام وہ کیا کرے. تو شاید وہ ایک پر امید اختتام کرنا چاہتا تھا، تو اس نے اس کو ایک تخلیق سے جوڑ دیا ہے. حالانکہ جس قسم کا وہ کردار پیش کر رہا ہے پورے ناول میں کہ وہ کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوتی، اس کے لیے اس طرح ایک تخلیق سے انسان سے مطمئن ہونا بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ جب انسان زندگی کو دیکھتا ہے، اس کے فلسفے کو دیکھتا ہے، اور جس قسم کے نظریات امتل کے ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے، تو پھر انسان کی پیدائش کبھی کبھی پر امید نہیں کرتی بلکہ نا امید کرتی ہے. اور نا امید اس لیے کرتی ہے کہ اس کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو مار رہا ہے، اور ایک دن خود بھی انسان نے مر جانا ہے. تو پھر کسی پیدائش سے کیا مثبت تصور ہمارا ابھر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم تو کہیں گے کہ پھر یہ جو پیدائش ہوئی ہے یہ پھر اسی المیے کی طرف جائے گا جس المیے کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. تو مجھے وہ اختتام کوئی بہت زیادہ منطقی نہیں لگا اس کردار کے حوالے سے. جس طرح کی ڈیولپمنٹ اس کردار کی ہوئی ہے اس کا انجام یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میرا ذاتی خیال. اور سر یہ بستی میں آپ نے اساطیری کرداروں کا ذکر کیا ہے، تو یہ ناول میں نے 2 مرتبہ پڑھا ہے، تو مجھے تو عام سے کردار نظر آتے ہیں. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ اساطیری کرداروں سے کیا مراد ہے. وہ تو عام اسی معاشرے کے اور اسی دور کے کردار نظر آ رہے ہیں، جس طرح کے وہ شیراز کا وہ نہیں اصل امتل میں کا ایسا نہیں ہے، یہ تو جو ہیرو کا عام. کردار ہے. تو اساطیری کردار کس نقطۂ نظر سے آپ نے کہا تھا؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اساطیری بستی کے حوالے کرداروں سے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ انتظار حسین کا طریقہ کار یہ ہے کہ انتظار حسین کچھ کرداروں کو پیش کرتے ہوئے جو اس کے زمانے سے متعلق ہوں، حال سے متعلق ہوں، بستی سے متعلق ہوں، وہ کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ وہ واپس ماضی کی طرف چلا جاتا ہے، اور ماضی کی طرف جا کر وہ اسلام اور ہندوازم کے بعض تاریخی کرداروں کو پیش کرتا ہے. اور یہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں ایک بات ہے کہ آزادی سے پہلے ایک پورا دور تھا جو مشترکہ تہذیب کا دور تھا، اس میں ہندو مسلمان پیار محبت سے رہ رہے تھے. فسادات ہوئے تو وہ پس منظر غائب ہو گئے. فسادات کے بعد جو ریاستیں وجود میں آئیں، ان ریاستوں میں ان خوابوں کو پورا نہیں کیا گیا. تو نا امیدی کی صورت میں لوگ تاریخ کی طرف جاتے ہیں. انتظار حسین جو ہے وہ ماضی قریب کی طرف جاتا ہے پہلے، اور وہ ماضی قریب اس مشترکہ تہذیب کا ہے جب فسادات شروع نہیں ہوئے تھے. اور صرف اس دور تک نہیں رہتا، ہوتے ہوتے وہ پیچھے جاتا 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 کسی ماضی کی طرف چلا جاتا ہے، پرانے ماضی کے کسی کردار کی طرف چلا جاتا ہے. اور وہ مسلم مت کے کردار بھی ہیں اور ہندو مت کے کردار بھی ہیں.
جن کا وہ ضمناً بھی ذکر کرتا ہے افسانوں میں بھی اور ناول میں بھی۔ سر یہ آگ کا دریا یہ پاکستانی ناول نہیں ہے؟ یہاں تو اس کے دیباچے میں بھی قرۃ العین نے کراچی لکھا ہے اور ڈیٹ کے ساتھ، اور وہ آئی خود تھی کراچی میں نہیں رہتی تھی۔ آئی تھی پھر وہ واپس چلی گئی۔ بنیادی طور پر تو ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، کچھ عرصے کے لیے وہ پشاور آئی تھی، کراچی رہی بھی تھی، لیکن غالباً پھر وہ واپس چلی گئی تھی، اور ان کا کچھ اختلافات بھی ہوئے پروین شاکر سے، جب پروین شاکر انڈیا گئی ہیں اور انڈیا میں کچھ باتیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں، تو اس پر پھر قرۃ العین نے پروین شاکر کو خط بھی لکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ پاکستان میں گزارا اور زیادہ عرصہ انہوں نے ہندوستان میں گزارا۔ تو وہ ہندوستان، اور ویسے ہیں بھی وہ ہندو مت سے زیادہ متاثر ہیں، اس لیے بھی ہم ان کا ذکر وہاں یس، کرتے ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ ہیں۔ ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے سر، اوکے۔ چلے، اور ہوا تو اگلی نشست میں کر لیں گے، ٹھیک؟ جی، کوئی اور سوال کرنا چاہے؟ کوئی اور بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہو؟ اگر ہے تو آپ بتائیں، نہیں ہے تو میں پھر جی، ہے کوئی؟ کسی کا سوال ہے کوئی؟ آپ کی طرف سے سوال نہیں آ رہے تو بس آپ سے رخصت چاہوں گا، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم معاشرتی رجحان پہ پہنچ چکے ہیں، شوکت صدیقی سے ہم اپنی بات آگے پہنچائیں گے۔ اگلے لیکچر، یعنی انشاءاللہ کل یہ لیکچر ہوگا، کوشش کروں گا اسی ٹائم یہ لیکچر